اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹے آئلی زندگی۔ آئلی زندگی کسے کہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں، آج یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ آئل کا لفظ جو ہے عربی زبان سے ہے، جس کے معنی ہے خاندان، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں اسے فیملی کہتے ہیں۔ عموماً خاندان میں میاں بیوی اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ آئلی زندگی سے مراد گھر کے ان تمام افراد کی زندگی ہے جو والد، والدہ اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کا سب سے اہم اور ضروری ادارہ ہے، بنیادی یونٹ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ۔ آئلی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی چیز میں ایک اور کلیئر کروں کہ جس طرح سے آپ کے گھر اگر کوئی شادی کارڈ یا انویٹیشن کارڈ آیا ہو تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، بما اہل و عیال۔ اہل کہا جاتا ہے بیوی کو، عیال کہا جاتا ہے ان تمام لوگوں کو جو آپ کی کفالت میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں سمیت۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے نا، تو اسی سے یہ لفظ ہے آئلی زندگی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں یہ آپ کو بتا رہی تھی۔ اچھا، آئلی زندگی کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ گھر جو ہے وہ معاشرے کا بنیادی یونٹ ہوتا ہے، تربیت کے لحاظ سے بھی بنیادی یونٹ ہوتا ہے، یعنی بیسک یونٹ کی حیثیت وہ رکھتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک جوڑا ہوتا ہے، یعنی والد اور والدہ کے اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں مل کر ایک گھر بناتے ہیں۔ والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں آداب زندگی سکھاتے ہیں، ان کی تربیت گھر پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ گھر پر ہی سپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی پہ جو گھر کا اثر ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہی نقش جو ہے جو اس کے گھر کی زندگی کا اس کے اوپر پڑتا ہے وہ اس کی سیرت و کردار جو ہے اس سے کو بناتا ہے، اور ساری عمر اس کے زندگی کے اوپر، اس کی سیرت و کردار کے اوپر گھر کے ماحول کا اثر رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے گھر کو بسانے کے لیے میاں بیوی کے حقوق پر زور دیا ہے، تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہترین انداز میں حسن سلوک کے ساتھ اپنے اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ زندگی بسر کریں، تاکہ خاندان کی زندگی میں حسن نکھار پیدا ہو اور میاں بیوی اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آئلی زندگی کے استحکام کی خاطر جو ہے طلاق کو اللہ تعالیٰ نے حلال ضرور کیا ہے، لیکن انتہائی ناپسند کیا ہے۔ طلاق بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے، اس گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ چونکہ گھر کے حوالے سے ہم نے اس کی اہمیت پڑھی ہے نا، کہ گھر جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی، خاص کر نیو آنے والی جنریشن کے لیے، کیونکہ گھر کا ماحول، ان کی تربیت کا ماحول جو ہے وہ ساری زندگی ان کے اوپر نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر پیرنٹس میں سیپریشن ہو جائے گی طلاق کی صورت میں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گے۔ گھر کا لڑائی جھگڑا، گھر کا جو اپسٹ ماحول ہے وہ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ ڈائیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو بچے سنگل پیرنٹس کے انڈر رہ کر بہت برے طریقے سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی اتنی اچھی گرومنگ نہیں ہو سکتی جتنی کہ ماں اور باپ دونوں کی محبت اور اچھی انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں ان کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کہا کہ اس گھر کو حتی الامکان قائم رکھو اور اس کو توڑو نہیں، اس کو تباہ نہ کرو۔ اور اسی لیے کہا کیونکہ طلاق جو ہے اس گھر کو توڑ دیتی ہے، تو کہا جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین کام اگر اللہ کی نظر میں کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اور اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، بچہ دونوں کا ہوتا ہے، اور یہی بچے جو ہیں کل معاشرے کے افراد بنیں گے، انہوں نے ملک اور قوم کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے، اور پھر ساتھ میں تبلیغ دین کے حوالے سے بھی یہ بہت کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کا اپنے بچے کو کوئی ادب سکھانا ایک ساتھ تقریباً
پورے 4 سیر، پونے 4 سیر یا پورے 4 سیر کہا جاتا ہے، آلموسٹ کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تو اتنا غلہ خیرات کرنے سے جتنا اجر و ثواب ملے گا، اس سے زیادہ اجر و ثواب اس پر ملے گا کہ اگر کوئی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو کوئی ایک اچھی بات یا کوئی ادب سکھا دیتا ہے، تو اس کی پوری زندگی میں اس کا اثر جھلکتا نظر آئے گا، باپ کی زندگی میں بھی اور باپ کی زندگی سے گزر جانے کے لیے بھی۔ اس لیے کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس کا کیا جانے والا ہر نیک عمل جو ہے اس کے پیچھے چونکہ پیرنٹس کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا ایک اجر اس کے پیرنٹس تک کو بھی پہنچاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اہل و عیال جھگڑا کریں گے اور سربراہ سے کہیں گے، اے اللہ اس سے پوچھ، ہم ناواقف تھے، اس نے ہمیں حرام کھلایا اور جو پالنے کی ذمہ داریاں اس کی تھیں اس نے وہ پوری نہ کی اور ہمیں ناواقف رکھا، یعنی ہمیں آداب نہیں سکھائے، ہماری تربیت نہیں کی، جتنے بہترین طریقے سے ہماری تربیت ہونی چاہیے تھی، جس طرح سے ہمیں دین سکھانا چاہیے تھا، جس طرح سے ہمیں حلال رزق کھلانا چاہیے تھا، جو ذمہ داریاں تو نے اس کے اوپر عائد کی وہ اس نے پوری نہیں کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے کہ میاں اور بیوی، ان دونوں کے درمیان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ ایک کے حقوق جو ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں اور دوسرے کے فرائض جو ہیں وہ ایک کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہے کہ حقوق اور فرائض یعنی رائٹس اور رسپانسبلٹیز دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ شوہر کے حقوق جو ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح گھر میں اور کون سے رشتے ہوتے ہیں، والدین اور اولاد کا، اسی طرح والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں اور والدین کے جو فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حقوق و فرائض یہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیے ہیں تاکہ خاندان یا گھر جو معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے یا بنیادی اکائی ہے وہ قائم رہے۔ ایک گھر، 2 گھر، 4 گھر، اسی سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے جو ہے برادریاں بنتی ہیں، معاشرے بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، اور مضبوط قوم وہی ہوتی ہے جس کا گھر مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اگر مغربی معاشرے کا موازنہ کریں تو ان کے ہاں معاشرے کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں بنیادی یونٹ جس کو ایک گھر کہا جا سکتا ہے وہی تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر پیرنٹس کی سیپریشن ہو جاتی ہے، وہاں پر لوگ شادیاں کرنا پسند نہیں کرتے، آزاد زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو نرسریز میں ڈالوا دیا جاتا ہے اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے اولڈ ہومز یا اولڈ ہاؤسز جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں، یعنی اپنی جوانی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں اور دین سے دوری کی بنیاد پر، چونکہ شعور نہیں رکھتے نا، اور اس کے بعد اپنے بچے جو ہیں وہ ادھر ادھر، یا تو بچے نرسری میں چھوڑ دیے جاتے ہیں اور والدین کو بوڑھے ہو جانے کی صورت میں اولڈ ہومس میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ رہیں، بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ بڑھاپے میں وہ آپ کی خدمت کر سکیں۔ تو والدین، اولاد، بچے یہ سب جو ہے گھر کا ضروری حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اور تم کو ہم نے ایک جاندار سے پیدا کیا اور اسی جاندار سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی جو خاندان میاں بیوی کے ساتھ مل کر چلے گا، جو گھر، وہی بہترین ہوگا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر ان دونوں سے پھیلا دیے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد اور عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا بتایا اللہ رب العالمین نے کہ ایک شخص، فرد واحد جو ہے وہ گھر کا کفیل ضرور ہوتا ہے لیکن وہ گھر نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اس کا جوڑا بنایا۔ پہلا شخص جو دنیا میں آیا اس نے اپنی نسل ایسے ہی نہیں بڑھائی بلکہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا تھا، 2 میاں بیوی تھے، پھر اللہ نے ان کو اولاد دی اور پھر انہوں نے اس کی بہترین انداز میں تربیت اور پرورش کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے در پہ بہت سے رسول بھیجے اور ان تمام رسولوں کو بھی ہم نے بیویاں اور اولاد دی، بیویاں دی اور بچے دیے، مطلب کہ وہ بھی گھر والے تھے، گھر کو انہوں نے بنا کر دکھایا۔ بیویاں ہیں،
یعنی حقوق و فرائض کہ بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، کس طرح سے رہنا ہے، بچے ہیں تو ان کی ذمہ داریوں کو کس طرح سے ایسے طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ رب العالمین نے دیا۔ اور ساتھ میں حکم دیا کہ کیا کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں، وَالصَّالِحِينَ، اور نیک بھی ہوں، مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری لونڈی اور غلاموں میں سے بھی جو ان کے نکاح کر دیا کرو، یعنی جو بھی بے نکاح لوگ ہیں، صالح ہیں، ان کے اندر تم صلاحیت دیکھتے ہو اس بات کی، وہ تمہارے لونڈی ہیں یا غلام، ان کے نکاح کے جو بھی لائق ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ جو ہے تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وسیع کر دے گا، ان کو رزق جو ہے وہ وسعت عطا فرمائے گا رزق میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی اسباب جمع یعنی شادی کی طاقت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نکاح کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان کے پاس اپنی بیوی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی عورتوں کو نہیں گھورتا، اور شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی زنا سے روکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو نکاح جتنا ہم مشکل کرتے چلے جاتے ہیں، شادیاں، مہندی، جہیز، بری، فلاں یہ وہ، اتنا ہی زنا آسان ہو گیا۔ آج نہ 6 ماہ کی بچی محفوظ ہے، نہ 60 سال کی بوڑھی عورت، کسی کو بھی جو ہے تحفظ نہیں ہے۔ عورتیں ہیں یا بچیاں ہیں یا بوڑھی ہیں، جو بھی ہیں، وہ زنا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی نکاح کی قدرت رکھتا ہے کہ تھوڑا اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا ہے، وہ کما سکتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی، اپنا گھر سیٹ اپ چلا سکتا ہے، تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اگر تھوڑا تنگ دست بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوگا، انسان دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تاڑنے سے بھی باز رہے گا، ان کو گھورنے سے، اور کیونکہ اس کے پاس اپنی بیوی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ انسان زنا جیسی برائی سے بھی محفوظ رہے گا۔ مزید فرمایا، بہت بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو اور نسل بڑھاؤ، یعنی اولاد پیدا کرو، ان کی بہترین انداز میں تربیت کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا کہ ہاں سب سے بڑی امت اگر کسی کی ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ بندے نے جب نکاح کر لیا تو اس نے نصف دین مکمل کر لیا، اس کا نصف دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نصف دین، آدھا ایمان، آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بے حیائی سے پاک ہو جاتا ہے، ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، لوگوں یا دوسری خواتین کی طرف جو ہے وہ لگاؤ اور رغبت نہیں رکھتا، اور اس کے پاس اپنی جائز خواہش کے لیے جو ہے، جائز اسکین کی لذت کے حصول کے لیے جو ہے اپنی بیوی موجود ہوتی ہے، تو وہ زنا کی طرف نہیں جاتا، برائیوں سے پاک رہتا ہے، اس سے یعنی اپنے کردار کو وہ پاک صاف کر لیتا ہے، اور اپنی نگاہوں کو بھی پاک کرتا ہے، اپنے کردار کو بھی پاک کرتا ہے، اور ایک بہترین انداز میں معاشرے میں ایک صالح معاشرے کا فرد بن کر وہ سامنے آتا ہے اور اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص یہ کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، کیوں نہیں کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح کرتا ہوں، بس جو میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے نہیں ہے، آپ کے فالوورز میں سے نہیں ہے۔ انسان کے میزان عمل میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی، یعنی جو سب سے زیادہ آپ کو اجر دے گی، وہ مال ہوگا جو اس نے اپنے خاندان پر خرچ کیا ہوگا۔ قیامت کے دن چونکہ انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا کہ آیا کون سی نیکی ایسی ہے جو سب سے زیادہ وزن دیتی ہے، لہٰذا اس میں سب سے زیادہ وزنی اور وزن کے مطابق ہی آپ کو اجر دیا جائے گا، لہٰذا جو جتنی زیادہ وزنی نیکی ہوگی اس کا اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا۔ کہاں سب سے زیادہ وزنی نیکی وہ ہوگی، وہ مال ہوگا جو آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوگا۔ اب یہ جو آئلی زندگی جس کی اہمیت ہم نے اتنی پڑھی ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اس کے ہمیں مقصد کیا حاصل ہوں گے، اس سے ہمیں کیا کیا فوائد ہیں، اس میں اگر کہا جائے کہ آئلی زندگی کے مقاصد بتائیے تو بھی یہی آئے گا سوال، اور اگر آئلی زندگی کے فوائد بیان کیجیے
یا فوائد و ثمرات بیان کیجیے، تب بھی یہی آنسر آئے گا کہ آئلی زندگی کے فوائد ہمیں کیا حاصل ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عفت و عصمت، یعنی انسان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ناموس کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح جو ہے وہ قرآن و سنت کی روح سے ہم نے پڑھا کہ بہترین محافظ ہے، یہ زنا کو روکتا ہے، یہ شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور نکاحوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ نکاح کو جو ہے قرآن پاک میں حصان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حصان کا معنی ہے قلعہ، یعنی ایسا شخص جو نکاح کرتا ہے وہ گویا اپنے لیے ایک قلعہ تعمیر کر لیتا ہے، جس کے اندر جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے وہ محسنہ ہے، یعنی قلعے کے اندر رہنے والی، یعنی اس کی حفاظت میں آ گئی۔ اور جو نکاح کی صورت میں اس کے نفس اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم قرآن مجید میں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ان سے نکاح کرو، بشرطے کہ نکاح کرنا مقصود ہو، نہ کہ کھلی بے حیائی کرنا۔ مودت و رحمت، یعنی نکاح کا یا آئلی زندگی کا جو ایک اور مقصد ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک صالح، یعنی ایک بہترین تمدن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، ایک مضبوط اور پائیدار رشتہ بن جائے گا، اور اس بندھن سے جو ہے اطمینان قلب اور سکون قلب دونوں کا، یعنی اطمینان اور سکون دونوں چیزوں کا یہ باعث بنے گا، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس، یعنی کوئی اجنبی جنس نہیں ہے، تمہاری اپنی ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے۔ اور آپ دیکھ لیں بہترین انڈرسٹینڈنگ جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کو گھر جنت لگتا ہے، وہ باہر کی تھکاوٹ گھر آ کر اتارتے ہیں، ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ وہ تو کہا تاکہ تم کو وہاں آرام ملے اور تمہیں محبت اور ہمدردی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی لک آفٹر بہترین انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے تمام حقوق کی نگہداشت بہترین انداز میں کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے اس آئلی زندگی سے ہمیں مزید کیا حاصل ہوتا ہے کہ محنت، ایک فرد جو ہے اگر وہ تنہا زندگی گزارتا ہے تو وہ یہ کہ اس کا لباس بھی بوسیدہ ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اکیلا بندہ ہے بھوکا بھی پڑا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نکاح جو ہے، آئلی زندگی جو ہے وہ انسان کو محنت کی طرف راغب کرتی ہے، جبکہ نکاح سے دوری جو ہے وہ انسان کو سستی پر مائل کرتی ہے، وہ پڑا اکیلا بے جان بوجھ کی طرح سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے کچھ کمائے نہ کمائے، جبکہ جب اس فرد کے ساتھ بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، ذمہ داریاں ہوں گی، بوڑھے ماں باپ ہوں گے جن کی اس کو لک آفٹر کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ محنت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے گا، یعنی محنت کی ترغیب ملتی ہے کہ وہ کما کے لائے ان کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، وہ بیوی کی ضرورت ہو، وہ ماں باپ کی ہو، وہ بچوں کی ضرورت ہو، ان کو پورا کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے دکھ درد کا خیال کرتا ہے، ان کی پرورش کے بہترین انتظام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو ہے ان کو حلال رزق کھلائے۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں تونگر ہی تلاش کرو، یعنی غنی ہو جاؤ گے۔ نکاح سے کیا ہوگا کہ ابھی تک آپ کے پاس صرف آپ کا رزق آ رہا ہے، آپ نے شادی کی، بیوی آپ کے پاس آئی تو بیوی کا رزق بھی آپ کے پاس آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا تو اولاد کا رزق بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے گویا کہ رزق میں برکت آتی چلی جاتی ہے۔ پھر بچوں کی بہترین تربیت کرتا ہے، خاندان جو ہے وہ بچوں کی بہترین تربیت کرتا ہے، اور اس سے جو ہے بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ان کی نگہداشت ہوتی ہے، اور تمام کے تمام مل کر ہی بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ یہی ذمہ داری یہی والدین کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قُوا أَنفُسَكُمْ بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نارا اور اپنے اہل و عیال کو نارا آگ سے۔ تو اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رویت کے بابت سوال ہوگا، اور عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تعاون
اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کی اذیتوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں میں گھل مل کر رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا رہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے۔ یعنی کہ خاندان کے اندر جو ہے وہ مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنی چیزوں سے آپ جو ہے ایثار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ پیرنٹس کو دیکھیں نا، کبھی وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ضروریات مار کر اپنے بچوں کو بہترین انداز میں ان کو کھلانے کی، پلانے کی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی گویا ایثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بچے اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر اپنے بچوں کو ترجیح دی ہوتی ہے، اسی طرح وہ جب بڑے ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بننے لگتے ہیں اور کچھ کمانے کے قابل ہوتے ہیں، پھر وہ بھی اپنے پیرنٹس کو اسی طرح ریٹرن کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ بھلا سلوک کیا، ہم بھی ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اور پھر ساتھ میں ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا ہے میرے رب میرے پیرنٹس کے اوپر، میرے والدین کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت سے پالا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں آئلی زندگی سے جو ہے بقائے نسل انسانی۔ اگر ہر بندہ یہی کہے کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی تو کیا ہوگا؟ بڑھاپا ہوگا، اور اس کے بعد وہ لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور ان کے بعد ان کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ جبکہ نکاح کی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی جگہ کام سنبھالنے والے لوگ دوسرے آ جائیں گے، یعنی نئی نسل جو ہے وہ کام سنبھال لے گی۔ اسی طرح سے کیا ہوگا کہ نسل در نسل جو ہے وہ کام چلتا رہے گا، یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ افزائش نسل جو ہے وہ بھی آئلی زندگی کا ایک بہترین مقصد بن جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ یہ سارے رشتے ناطے، یہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، وہ بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، والدین ہیں، ان کی میں نے ساروں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ لہٰذا انسان کے اندر احساس کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد گھریلو فرائض کی ادائیگی ایک اچھا خاصا اہم مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جس میں بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کے معاش کا انتظام ہوتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے، گھر کے دیگر حقوق و فرائض ہوتے ہیں، جس میں ہر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس طرح ذمہ دار اشخاص جو ہیں وہ معاشرے کی تعمیر میں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بنیادی ضروریات جو ہے وہ انسان کی وہ پوری ہونے لگتی ہیں، جس میں انسان کی فطری خواہش جو ہے وہ بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس طرح انسان جو ہے معاشرے کی اکائی اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح جن معاشروں میں جو ہے آئلی زندگی سے فرار پایا جاتا ہے، وہ اطمینان اور سکون کی زندگی سے محروم رہتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سکون کو طلب کرتا ہے، اس کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے اندازہ لگائیں، جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک ایسا پرسکون ماحول ہو جہاں آپ ریلیکس کر سکیں، جس کی کمپنی کو آپ انجوائے کر سکیں۔ تو آئلی زندگی سے جو ہے کہ انسان کی فطری خواہش جو ہے سکون اور راحت کو طلب کرنا، یہ بھی آئلی زندگی سے اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ پھر آئلی زندگی جو ہے وہ بیسکلی عبادت الہی بھی ہے۔ عبادت الہی کیا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال، ان کی بہترین انداز میں تربیت کرنا، اس انداز سے کرنا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ حقوق اور فرائض کی زوجین کے مابین ادائیگی، وہ بھی اگر اس طرح سے ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو وہ جو ہے یہ کیا ہوگا کہ یہ سب جو ہے سنت کے مطابق جب آپ کریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق کریں گے، تو یہ سب عبادت کے زمرے میں آئے گا۔ ایمانیات اور ارکان، ان کاموں کے بعد جو ہے سب سے زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ انہی کا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عبادت کا تصور جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور ہر نیکی کا کام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اسی طرح آئلی زندگی میں فرائض کی ادائیگی بھی جو ہے وہ ایک اہم عبادت ہے۔ پھر ساتھ میں یہ کہ اسوہ حسنہ پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اسوہ حسنہ پر عمل جو ہے وہ کیسے ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شوہر اپنے انداز میں بہترین
کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، سنت کو فالو کرنے کی. بیوی خود اپنے طور پر بہترین انداز میں سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے جو ہے رسول اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ بیوی کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی حیثیت سے یہ ذمہ داریاں ہیں، ہم نے بچوں کی ایسے تربیت کرنی ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق ایسے ادا کرنے ہیں، والدین کی دیکھ بھال کس طرح سے کرنی. یعنی ہر انداز میں جو ہے وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے آئلی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت کا اجر و ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن جاتی ہے، ہماری زندگیوں کو سکون عطا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور جہاں میاں بیوی بچوں کے ساتھ بہترین انداز میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان گھروں کے اندر جو ہے اپنے برکت اور رحمت جو ہے اس کا خود بھی اندازہ لگایا ہوگا. سکون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت کی صورت میں آتی ہے، اور صحت اور تندرستی یہ اللہ کی طرف سے برکت کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کم آمدنی میں بھی لوگ بہترین انداز میں گزار اوقات کرتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے صحت رہتی ہے، بیماریاں نہیں آتی، تنگ دستیاں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، ٹینشنیں اور پریشانیاں، مصائب اور آلام نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی کوئی رکھے یہ ان کے اوپر رحمت اور برکت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. یہ اہل زندگی کے مقاصد ہیں. میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھ آ جائیں. اگر نہ آئے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.